فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین قل اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 58 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 689۔ عنوان ہے خوارج پر ایک نظر۔ خارجیت کے جراثیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں پیدا ہو چکے تھے، جو اندر ہی اندر بڑھتے اور پھیلتے رہے۔ یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، تخریبی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور ان کی گستاخی اور شوخ چشمی کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت و دیانت پر حملہ کرنے سے بھی نہ چوکتے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کا مال غنیمت وادی جورانہ میں تقسیم فرمایا اور تازہ مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے اپنا حصہ خمس میں سے انہیں اوروں کی نسبت زیادہ دیا، تو اس گروہ کے ایک فرد ذوالخویرہ تمیمی نے گستاخانہ لہجے میں حضرت سے کہا کہ آپ عدل و انصاف کریں، جس پر حضرت نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں گا تو پھر کون ہے جو عدل کرے گا؟ حضرت عمر بھی اس پر برس پڑے اور کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ حضرت نے فرمایا چھوڑو اسے، اس جیسے اور بھی اس کے ساتھی ہیں، اور تم میں سے کوئی ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو دیکھے گا تو اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر و پست سمجھے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو چیر کر نکل جاتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134 پر ہے۔ یہ لوگ بظاہر شاعر اسلام اور احکام دین کے پابند اور نماز اور روزے اور تلاوت قرآن کے دل دادا تھے، مگر اسلام کی روح سے ناآشنا اور دین کی حقیقت سے بے خبر تھے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میری امت 2 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان 2 میں سے ایک اور فرقہ نکل کھڑا ہوگا۔ اس فرقے کے لوگ سر منڈوائے، مونچھیں باریک کٹوائے اور آدھی پنڈلیوں تک تہمت باندھے ہوں گے، اور قرآن کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ انہیں وہ شخص قتل کرے گا جو مجھے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر۔ ان کی اس ظاہری وضع قطع عبادت میں انہماک، نمازوں میں خضوع و خشوع اور پیشانیوں پر پڑے ہوئے گھٹوں کو دیکھ کر اکثر لوگ ان کے فریب کا شکار ہو جاتے تھے۔ ان کی نمازوں کی یہ کیفیت تھی کہ صحابہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت نے ذوالخویسرہ کو سجدے میں دیکھا، آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے مگر وہ اسی طرح سجدے میں پڑا تھا۔ حضرت نے پلٹ کر حضرت ابوبکر سے کہا تم جاؤ اور ذوالخویسرہ کو قتل کر دو۔ حضرت ابوبکر نے اسے بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے دیکھا تو اسے قتل کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس پلٹ کر آئے۔ پھر پیغمبر نے حضرت عمر کو ان کے قتل کرنے پر مأمور کیا، وہ بھی اسے نماز پڑھتے دیکھ کر واپس چلے آئے اور حضرت سے کہا وہ تو نمازی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ اسے قتل کروں۔ حضرت نے حضرت علی کو بھیجا مگر امیر المومنین کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے پلٹ کر پیغمبر سے عرض کی وہ جا چکا ہے۔ فرمایا وہ آج قتل ہو جاتا تو فتنہ دب جاتا۔ اور اس گروہ کا ایک فرد تھا جو دین سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ خوارج عرب کی صحرائی
اور بدوئی باشندے تھے جن پر بدویت کا رنگ غالب تھا اور طبعاً شورش پسند فتنہ جو اور قتل و غارت کے خوگر تھے۔ پیغمبر اکرم کے بعد انہیں مختلف جنگوں میں ڈھکیلا جاتا رہا اور وہ جنگ و قتال کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو آپس ہی میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ان جنگی مصروفیات نے انہیں اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے بہرور ہو اور ان کے اخلاق اور آداب سے اثر پذیر ہوتے۔ فتح عراق کے بعد جب سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوفہ اور بصرہ کی بنیادیں رکھی گئیں تو ان چھاونیوں کی آباد کاری کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو طبعاً جنگجو اور جنگی خوبو رکھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو یہاں آباد کیا گیا اور یہ لوگ بہتر مستقبل کی امید میں یہاں بس گئے، مگر شہری زندگی اختیار کرنے کے باوجود اجتماعی زندگی سے مایوس نہ ہو سکے اور انفرادیت اور قبائلی عصبیت جو بدوی زندگی کا خاصہ ہے ان میں رچی بسی رہی۔ جب امیر المومنین کو دشمن کے مقابلے میں فوج کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ لوگ سابقہ حکومتوں میں جنگی خدمات بجا لانے کے عادی تو تھے ہی، حضرت کی آواز پر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے مخالفین سے جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ حق کی تائید اور دین کی حمایت کے جذبے کے زیر اثر نہ تھا، بلکہ اس میں عصبیت، جنگ پسندی اور مادی مقاصد کار فرما تھے۔ خوارج میں زیادہ تر بنی تمیم اور عرب کے موالی شامل تھے اور ان کے سردار بھی عموماً بنی تمیم کے افراد تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عباس، عروہ ابن عدیہ، مستور ابن سعد، ابو بلال مرداس ابن عدیہ، مصر ابن فدکی وغیرہ اس کی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قبل اسلام بنی تمیم مجوسی تھا اور فقر اور افلاس کی بنا پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چنانچہ قیس ابن عاصم تمیمی جب اسلام لایا تو پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اس کی بہیمت اور ودائیت طبع میں فرق نہ آیا اور دور جاہلیت کی تخریب پسندی اور مجوسیت کی خوبو ورثے میں ساتھ لایا۔ ترماہ نے ان کی عادات و اطوار پر نظر کرتے ہوئے صحیح میں کہا، بنی تمیم پستی اور دانیت کی راہوں کو نہیں بھولتے، جس طرح قطع پرندہ اپنا راستہ نہیں بھولتا اگر انہیں بزرگی اور شرافت کی راہوں پر چلنا پڑے تو بھٹک جائیں۔ جب بنی تمیم وفد کی صورت میں مدینہ آئے اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانا چاہا تو ان میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا، اے محمد، باہر نکلو۔ اس انداز تخاطب پر بنی تمیم کو تنبیہ کرنے اور ان کی سفاہت کو کم عقلی پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ آیت اتری، وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ پیغمبر اکرم کے بعد ان کی اکثریت اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئی اور مشہور مدیہ نبوت سجا بنت حارث بھی اسی قبیلے سے تھے، جس نے اسلام میں رخنہ اندازی کر کے انتشار اور اختلاف کو ہوا دی۔ بنی تمیم کے اس قومی مزاج کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں قطعاً اسلام راسخ نہ ہوا تھا اور ان کا باطنی نفاق کبھی ارتداد کی صورت میں اور کبھی خروج کی صورت میں ظاہر ہوتا رہا اور آخر ان کی خودسری اور شورا پستی نے انہیں امیر المومنین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایک گروہ نے خوارج کو شیعہ قرار دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شیعوں نے حضرت کی کامیابی کو ناکامی میں بدل کر ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر ان کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل آئے اور اسے امیر المومنین کی سیاسی کمزوری کے ثبوت میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ بے شک یہ لوگ امیر المومنین کے لشکر میں شامل رہے تھے، مگر انہیں شیعہ امیر المومنین قرار دے کر شیعت کو مورد الزام قرار دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت کی صفوں میں ایک ہی مسلک اور عقیدہ کے لوگ نہ تھے۔ ان میں ایک طبقہ ایسا ضرور تھا جو ان کی امامت کو منسوس سمجھتا تھا اور جانشین رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت کو ضروری اور نافرمانی کو حرام جانتا تھا۔ یہ لوگ نہ کسی وقت بدلے اور نہ کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑا
اور ایک گروہ جو اکثریت میں تھا آپ کی خلافت کو جمہور کی آراء سے وابستہ سمجھتا تھا اور جس حیثیت سے پہلے خلفاء کو مانتا چلا آ رہا تھا اسی حیثیت سے حضرت کو بھی چوتھے درجے پر قرار دے کر ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ امیر المومنین کے برسر اقتدار آنے سے پہلے دوسروں سے منسلک رہے اور حضرت کے برسر اقتدار آنے کے بعد معاویہ کے مقابلے میں ان کے ساتھ ہو گئے، اور انہی میں ایک گروہ نے جب امیر المومنین کو اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق نہ پایا تو تحکیم کا ہیلہ تراش کر حضرت سے کٹ گیا، اور جو لوگ موقع اور وقت دیکھ کر ساتھ ہو جاتے ہیں وہ موقع اور وقت دیکھ کر ساتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ نہ اس وقت امیر المومنین کے مخلص تھے، نہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور نہ اس وقت شیعان علی میں شامل تھے۔ جب بیعت توڑ کر الگ ہوئے یہ لوگ تو سرے سے امیر المومنین کی خلافت چاہتے ہی نہ تھے، بلکہ کوفہ والے چاہتے تھے کہ زبیر خلیفہ ہوں اور بصرہ والے چاہتے تھے کہ طلحہ برسر اقتدار آئے، اور جب طلحہ اور زبیر کی خلافت کی صورت پیدا نہ ہو سکی تو انہوں نے اہل مدینہ کے انتخاب سے موافقت کرتے ہوئے حضرت کی خلافت پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بہرحال جس فوج میں ایسے عناصر شامل ہوں اسے اتنے عرصے تک دشمن کی صفوں کے مقابلے میں ثابت رکھنا امیر المومنین کے حسن تدبر ہی کا کرشمہ ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں اندر ہی اندر بددلی پھیلی جا رہی ہو، عہدوں پر بک جاتے ہوں اور روپیہ پیسے کے لالچ میں اپنا موقف چھوڑ دیتے ہوں، وہاں اس کے علاوہ اور توقع ہی کیا کی جا سکتی تھی کہ عین فتح کے وقت ہتھیار رکھ کر فتح کو شکست سے بدل دیں۔ صفحہ نمبر ہے 693 اور عنوان ہے حکمین کا فیصلہ۔ 13 ماہ صفر 37 ہجری میں تحکیم کی قرارداد منظور ہوئی اور ماہ شعبان 37 ہجری میں دونوں حکم ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص مان اور وادی موسیٰ کے درمیان مقام عذرا میں جمع ہوئے اور حسب قرارداد دونوں جماعتوں کے 400 آدمی بھی پہنچ گئے۔ شامی وقت کا قائد ابو العور سلمہ تھا اور عراقی وقت کے سربراہ عبداللہ ابن عباس اور شریح ابن ہانی تھے۔ امامت نماز کا فریضہ ابن عباس سے متعلق تھا اور شریح وفد کی قیادت کے علاوہ عمرو ابن عاص کے نام حضرت کا ایک پیغام لے کر بھی آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو ابن عاص سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ امیر المومنین نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو باطل کی راہ سے منہ موڑ کر حق کی شاہراہ پر گامزن رہے، اگرچہ باطل سے فائدہ اور حق سے نقصان کیوں نہ پہنچتا ہو۔ لہٰذا تم جان بوجھ کر حق سے آنکھیں بند نہ کرنا اور نہ دنیاوی اقتدار کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لینا۔ اس دنیا سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ آخر تم سے چھن جائے گا۔ وہ دور نہیں ہے جب تم بستر مرگ پر کروٹیں بدلتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹو گے اور کہو گے کاش میں نے ظالموں سے تعاون کر کے کسی مرد مسلم کی عداوت مول نہ لی ہوتی اور رشوت کی پیشکش قبول کر کے غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ عمروں نے یہ پیغام سنا تو کہا ایسا موقع کب آیا ہے کہ میں نے علی کا مشورہ قبول کیا ہو یا ان کی رائے پر عمل کیا ہو یا ان کی رائے کو کوئی وزن دیا ہو۔ اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 پر۔ شریح نے کہا کہ اے نابغہ کے بیٹے، اگر تم امیر المومنین کے مشورے کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تک ان سے مشورہ لیتے رہے ہیں، بہرحال جو تم سے بہتر تھے۔ عمروں نے کہا مجھ جیسا آدمی تم سے گفتگو کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ شریح نے کہا یہ غرور و تمکنت عاصی ابن وائل کی طرح نسبت کی بنا پر ہے، یہ ماں کی شہرت کی بنا پر، اور یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس چلے آئے۔ اس اجتماع سے قبل معاویہ نے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو الجہم ابن حذیفہ اور عبد الرحمن ابن عبد الیغوث کو تحریر کیا تھا کہ تم لوگ جنگ صفین میں تو شریک نہیں ہو سکے، لیکن تمہیں ایک مبصر کی حیثیت سے عذرا میں پہنچ جانا چاہیے تاکہ تحکیم کی کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ چنانچہ یہ لوگ کارروائی کے شروع ہونے سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن ابن ابی بکر،
سعد ابن ابی وقاص اور مغیرہ ابن شعبہ بھی تحکیم کا جائزہ لینے کے لیے چلے گئے۔ مغیرہ نے ازرہ میں پہنچ کر ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی اور ان کا اندیہ معلوم کیا۔ پھر معاویہ کے ہاں دمشق پہنچ گیا۔ معاویہ سے پوچھا کہ تم نے حالات کا بنظر غائر جائزہ لیا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ حاکمین کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ کہا میں نے ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص سے الگ الگ ملاقات کی تھی۔ ابو موسیٰ کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ علی کو خلافت سے علیحدہ کر کے کسی ایسے شخص کے سپرد کرنا چاہتا ہے جو جنگ سے کنارہ کش رہا ہو، اس لیے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہی لوگ قوم و ملت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں جنہوں نے فریقین میں سے کسی فریق کا ساتھ نہ دیا ہو اور نہ ان کا ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوئے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جھکاؤ عبداللہ ابن عمر کی طرف ہے اور عمرو ابن عاص کی افتاد طبیعت سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس کا نظریہ ابو موسیٰ کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ جنگ میں غیر جانبدار رہنے والوں کو غلط کار سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خود خلیفہ بنے یا اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنائے، کیونکہ وہ اپنے اور اپنے بیٹے کے مقابلے میں کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا۔ معاویہ نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے۔ عمروں سے رابطہ قائم کیا تو اس نے نامہ اور پیام سے ان کو تسلی کر دی۔ فیصلہ صادر کرنے سے پہلے حاکمین کا کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنا ضروری تھا۔ چنانچہ وہ تبادلہ خیالات کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمرو ابن عاص نے ابو موسیٰ سے کہا کہ تمہارا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ مظلوم نہیں مارے گئے؟ کہا کہ ہاں وہ مظلوم مارے گئے اور ان کا قتل ناروا تھا۔ کہا کہ معاویہ ان کے ولی اور وارث ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص مظلوم قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے والی کو حق قصاص دیا ہے۔ اس کے علاوہ معاویہ کو جو خاندانی عظمت و بلندی حاصل ہے وہ نہ تم سے پوشیدہ ہے اور نہ کسی اور سے مخفی ہے۔ وہ پیغمبر کے صحابی، دربار نبوت کے کاتب اور ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی ہیں، لہٰذا ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے ہمیں ان کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس امر کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر وہ برسر اقتدار آ گئے تو جو فوائد ان سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی توقع کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ ابو موسیٰ نے عمرو کی باتوں کے جواب میں کہا، تم نے جو یہ کہا کہ معاویہ عثمان کا ولی ہے تو ان کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ ولی کیسے ہو گیا؟ عثمان کا ولی ان کا بیٹو عمرو ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم مہاجرین اولین کو نظر انداز کر کے اس شخص کو خلافت کے لیے منتخب کریں جسے نہ اسلام میں سبقت حاصل ہے اور نہ کوئی فضیلت، اور جس خاندانی بلندی کا تم نے ذکر کیا ہے، اگر ہم اسے ہی معیار خلافت قرار دے لیں تو پھر ابرہہ ابن سبا کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان بادشاہوں کی نسل میں سے ہوگا جو شرق اور غرب عالم پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ باقی رہا مفاد کا سوال تو میں رشوت لے کر بک نہیں سکتا۔ میری رائے میں اس وقت موزوں ترین شخصیت عبداللہ ابن عمر کی ہے۔ ہم اسے برسر اقتدار لا کر حضرت عمر کا نام زندہ کر سکیں گے۔ عمروں نے کہا، پھر میرا بیٹا عبداللہ کیا برا ہے؟ وہ صاحب علم و فضل بھی ہے اور صالح بھی ہے اور اسے صحبت رسول اور ہجرت کا شرف بھی حاصل ہے۔ کہا کہ یہ درست ہے، مگر اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں اور وہ تمہارے ساتھ شریک جنگ رہ چکا ہے۔ میں عبداللہ ابن عمر ہی کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ وہ جنگ سے علیحدہ اور غیر جانبدار رہا ہے۔ عمروں نے کہا کہ اقتدار تو اسی کو سونپا جا سکتا ہے جو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہی نہ جانتا ہو بلکہ دوسروں کے پیٹ کا بھی خیال رکھے۔ ابو موسیٰ نے کہا، مسلمانوں نے خونریز جنگ کے بعد یہ معاملہ ہمارے سپرد کیا ہے، ہمیں فکر و تأمل سے اسے سلجھانا چاہیے اور کوئی نیا شاخسانہ کھڑا نہ کرنا چاہیے۔ کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیا جائے اور مسلمانوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ شورا کے ذریعے جسے چاہے منتخب کر لیں۔ عمروں نے کہا، یہ تجویز بری نہیں ہے، میں اس سے متفق ہوں۔ چنانچہ دونوں ثالثوں نے اس تجویز پر اتفاق رائے کے بعد اس کے اعلان کا فیصلہ کر لیا۔ اس تصفیے کے بعد جب دونوں الگ الگ ہوئے تو ابن عباس نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو فیصلہ متفقہ طور پر تمہارے درمیان ہوا ہے عمرو اس کا پابند نہیں رہے گا۔ وہ ہوشیار و چالاک ہے، ضرور تمہیں فریب دے گا۔
لہٰذا جب اعلان کا موقع آئے تو پہلے اسے اعلان کرنے دینا اور بعد میں تم اعلان کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ وہ ایسا چکمہ دے گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوگے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم جس امر پہ متفق ہوئے ہیں اس میں کسی فریب یا ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس تصفیے کے دوسرے دن شام اور عراق کے نمائندے مبصرین اور دونوں ثالث مسجد جامع میں جمع ہوئے تو عمروں نے ابو موسیٰ سے کہا کہ آپ اعلان کریں۔ عمروں نے پہلے سے یہ وتیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ ہر بات میں ابو موسیٰ کو مقدم کرتا اور اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا کہ چونکہ وہ بزرگ اور پہلے کے صحابی ہیں لہٰذا اس پر سبقت کرنا ایک طرح سوء ادب ہے اور ناقابل تلافی جرم ہے، اور ابو موسیٰ بھی اپنی روایتی سادہ لوہی کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا کہ وہ آؤ بھگت کے اس کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے ہے۔ اس نے ابن عباس کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور بڑی تمکنت سے اٹھا اور فراز ممبر پر بلند ہو کر حمد و ثنا پر مشتمل خطبہ پڑھا اور پھر مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، ہم نے امت کی فلاح و یکجہتی کے پیش نظر بڑے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں علی اور معاویہ کو معزول کر دیں اور امر خلافت شورا کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا میں علی اور معاویہ دونوں کو برطرف کرتا ہوں۔ اب تم جسے چاہو اسے سربراہ مملکت منتخب کر لو۔ یہ اعلان عراقیوں کے لیے بڑا حوصلہ شکن تھا، مگر وہ بڑے ضبط اور صبر سے بیٹھے رہے تاکہ عمرو ابن عاص کی زبان سے بھی یہ فیصلہ سن لیں۔ عمرو ابن عاص نے ممبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگو، ابو موسیٰ نے جو کچھ کہا وہ تم نے سن لیا ہے۔ وہ علی کے مقرر کردہ نمائندے ہیں، انہوں نے علی کو معزول کر دیا ہے۔ میں بھی انہیں اسی طرح معزول کرتا ہوں جس طرح انہوں نے معزول کیا ہے، لیکن معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں کیونکہ وہ عثمان کے ولی، ان کے قصاص کے خواہاں اور ان کی نیابت اور جانشینی کے اہل ہیں۔ اس اعلان پر شامیوں نے نعرے لگائے، عراقیوں نے حیرت اور استعجاب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس پرفریب اعلان پر بگڑے، چیخے، چلائے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ فریب اپنا کام کر گیا۔ ابو موسیٰ نے جو اس غلط فیصلے کا بڑی حد تک ذمہ دار تھا وہ بھی عمروں کی بدعہدی اور فریب کاری پر سٹپٹا گیا اور اس سے کہا کہ اے ابن عاص، خدا تجھ سے اپنی توفیقات کو سلب کرے، تو نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور آخر میں دھوکہ دیا۔ تمہاری مثال کتے کی سی ہے، وہ ہانپنے گا اور زبان نکالے گا، چاہے اس پر حملہ کرو چاہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ عمروں نے بھی اس کی بزرگی اور صحابیت کی بساط لپیٹ دی اور بگڑ کر کہا، تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 200 پر۔ شریح ابن ہانی اس مکارانہ کارروائی پر ضبط نہ کر سکے اور آگے بڑھ کر عمروں پر کوڑا برسایا۔ اس نے بھی کوڑا اٹھایا، کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں چھڑایا۔ شریح اس کے بعد کہا کرتے تھے، میں کسی بات پر اتنا نہیں پچھتایا جتنا اس بات پر پچھتاتا ہوں کہ میں نے کوڑے کے بجائے عمروں پر تلوار کیوں نہ چلائی۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 پر۔ ابن عباس نے بھی پیچ و تاب کھاتے ہوئے ابو موسیٰ سے کہا، تم نے میری بات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا اور اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تم سے اسی کی توقع ہو سکتی تھی۔ اس میں قصور ہے تو ان لوگوں کا جنہوں نے تمہیں نااہل ہونے کے باوجود ثالث بنایا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا، ابو موسیٰ کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس دن سے پہلے ہی مرکب گیا ہوتا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168۔ غرض اس طرح اور لوگوں نے بھی اس کی سادہ لوہی فریب خوردگی کا رونا رویا اور اسے برا بھلا کہا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب کون دیکھتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوا تھا اور اعلان کیا ہوا۔ شامی فتح و کامرانی کے نعرے لگاتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر معاویہ کو خلافت کی مبارکباد دی اور عراقی رنجیدہ اور دل شکستہ کوفے کی طرف واپس ہوئے، اور ابو موسیٰ بھی اس کارنامے کے بعد منہ چھپا کر مکہ کی طرف نکل گیا۔ ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص کو اس امر کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کریں، اور اگر قرآن سے فیصلہ اخذ نہ کر سکیں تو سنت رسول کی روح سے تصفیہ کریں، مگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آخر کس قرآنی آیت یا سنت کی بنا پر ایک اپنے بیٹے عبداللہ کا نام خلافت کے لیے لیتا ہے اور دوسرا عبداللہ ابن عمر کا نام پیش کرتا ہے،
اور پھر مہاجرین اولین کے ہوتے ہوئے ان میں کون سی امتیازی فضیلت تھی کہ مسلمانوں کی قیادت اس کے سپرد کی جاتی؟ فرزند ابن عاص وہ ہے جو ابتدا میں معاویہ سے وابستگی کو دنیا پرستی سے تعبیر کرتے ہوئے اپنے باپ کو ان کے ہاں جانے سے منع کرتا ہے اور پھر خود ان کی صفوں میں شامل ہو کر حضرت علی کے خلاف جنگ میں حصہ لیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر وہ ہے جسے خود اس کے باپ حضرت عمر نے مسئلہ طلاق سے بے خبر ہونے کی بنا پر خلافت کا اہل نہ سمجھا تھا، اور جن 6 آدمیوں کا شورا ترتیب دیا تھا اس میں اس کا نام تک تجویز نہ کیا۔ پھر حاکمین کو اس کا اختیار ہی کب تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد کریں یا امیر المومنین کو خلافت سے معزول کر کے خلافت معاویہ کے حوالے کر دیں۔ معاویہ کے گرد جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ قصاص کے لیے جمع ہوئے تھے اور اسی قصاص کے لیے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن معاویہ نے یہ چیز ان کے ذہن نشین کر دی تھی کہ حضرت عثمان کے قتل کی ذمہ داری حضرت علی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے معاویہ کو مسند خلافت پر بٹھانے کے لیے جنگ نہیں چھیڑی تھی، مگر ان دونوں ثالثوں نے قصاص کو نظر انداز کر کے خلافت کو محل بحث بنا لیا، حالانکہ خلافت نہ محل نزاع تھی اور نہ اس کا تحکیم سے کوئی واسطہ تھا۔ انہیں قاتلین عثمان کو زیر بحث لانا چاہیے تھا، پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ حق کے قصاص معاویہ کو حاصل ہے یا یہ مرکزی حکومت کا حق ہے۔ مگر ازرح کی پوری کارروائی کو دیکھ لیجئے، کسی کی زبان پر بھولے سے بھی قاتلان عثمان کا نام نہیں آتا اور نہ قصاص کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے۔ البتہ عمرو ابن عاص نے اتنا کہا کہ عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور معاویہ ان کے ولی اور طالب قصاص ہیں، مگر ان کی تان بھی خلافت پر ٹوٹتی ہے اور اسے معاویہ کے استحقاق خلافت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن حجر مکی اور ان کے ہم خیال لوگوں نے معاویہ کے دل و دماغ کو ہوس خلافت سے خالی ثابت کرنے کے لیے اس نظریے پہ زور دیا کہ وہ خلافت کے لیے برسر پیکار نہ تھے، بلکہ ان کا مقصد قصاص خون نے عثمان تھا۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معاویہ اور علی کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اس وجہ سے نہ تھیں کہ معاویہ علی سے خلافت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، اس لیے کہ علی کی خلافت کے حق ہونے پر اجماع ہو چکا تھا۔ یہ روایت ہے صواعق المحرمہ صفحہ نمبر 216۔ اگر ابن حجر کی مراد یہ ہے کہ معاویہ حضرت علی کی خلافت پر معترض نہ تھا اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے تو صرف ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ حضرت کی تسلیم کرتا تو پھر بیعت سے انکار کیوں، جبکہ انکار بیعت کے معنی ہی یہ ہیں کہ انہیں خلافت سے انکار تھا۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ اپنے لیے خلافت کے خواہاں نہ تھا تو یہ بھی واقعات کے سراسر خلاف ہے، اس لیے کہ اگر خلافت ان کے پیش نظر نہ تھی تو عمرو ابن عاص سے امارات مصر کا وعدہ کس بنا پر کیا تھا، اور امیر المومنین کی فوج کے ایک سردار زیاد ابن حصفہ کو بصرہ یا کوفے کی پیشکش کس برتے پر کی تھی، اور خالد ابن معمر سے خراسان کا اور قیس ابن سعد سے حکومت عراقین کا وعدہ کس امید پر کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ وعدے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد ہی پورے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ سارے جھگڑے جھمیلے اسی لیے تو تھے کہ خلافت کو اپنے پائے نام کر کے اموی حکومت کی بنیاد رکھ دیں۔ معاویہ کی خلافت متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی اور عمرو ابن عاص کی بدعہدی کے نتیجے میں قرار پائی۔ دونوں ثالثوں میں یہ طے پایا تھا کہ علی و معاویہ دونوں کی برطرفی کا اعلان کیا جائے، مگر عمرو نے عہد شکنی کرتے ہوئے علی کی برطرفی کو بحال رکھا اور معاویہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلانیہ فریب کاری کے نتیجے میں تشکیل پانے والی خلافت کی شرعی اور اخلاقی حیثیت اس خلافت کے مقابلے میں جس کی صحت پر انصار و مہاجرین نے اولین کا اجماع ہو چکا تھا، اجماع ہو کیا باقی رہ جاتی ہے، اور علماء اہل سنت کے نزدیک ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے مدعی خلافت کی بیعت سراسر ناجائز اور غلط ہے، بلکہ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کی متعدد حدیثیں بھی کتب احادیث میں موجود ہیں کہ
جب دو خلیفاؤں کی بیعت کی نوبت آئے تو ان میں جو دوسرا ہو اسے قتل کر دو۔ اور یہ روایت ہے جامع الاصول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 442۔ تحکیم کے سلسلے میں ابو موسیٰ نے جو کردار ادا کیا اس کی توقع کسی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ اس نے پہلے تو علی اور معاویہ کو ایک سطح پر لانے کے لیے دونوں کو معزولی کا فیصلہ کیا، گویا دونوں برابر کے دعوے داران خلافت تھے، اور اس کا تصفیہ اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ حالانکہ معاویہ کی معزولی کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ کسی نے خلافت کے سلسلے میں ان کا نام لیا تھا اور نہ کسی نے انہیں امیدوار نامزد کیا تھا، اور امیر المومنین کی خلافت کو شام کے علاوہ حجاز، مصر، یمن، خراسان تمام صوبوں کے باشندے تسلیم کر چکے تھے، اور ان کا انتخاب بھی صحابہ کبار کی رائے سے عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد خلافت کے سلسلے میں دونوں کا یکساں نام لینا عمومی سازش کا کرشمہ نہ تھا تو کیا تھا؟ امیر المومنین اس چیز کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے نمائندوں کے انتخاب کے موقع پر ابو موسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور جنگ جمل کے موقع پر اس کے کردار کو دیکھنے کے بعد اس پر اعتماد کیا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ اس غلط انتخاب کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوگی جو اس کے انتخاب پر زور دیتے رہے تھے، حالانکہ وہ اس امر سے بے خبر نہ تھے کہ ابو موسیٰ حضرت سے بغض اور عناد کی بنا پر ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ ابو موسیٰ یہ بھی سمجھتا تھا کہ حضرت علی کے کامیاب ہونے کی صورت میں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، البتہ معاویہ کی حمایت کا صلہ کسی عہدے کی صورت میں مل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد سر پر اپنی لمبی ٹوپی رکھے ان کے ہاں پہنچ گیا اور بصد احترام السلام علیکم یا امین اللہ کہہ کر انہیں فرشی سلام کیا۔ معاویہ سمجھ گیا کہ یہ اپنی کارکردگی کا صلہ مانگنے آیا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر ہوا تو معاویہ نے درباریوں سے کہا، یہ بزرگ اس لیے آئے ہیں کہ میں انہیں کسی صوبے کا حاکم بنا دوں گا، مگر خدا کی قسم میں انہیں کوئی عہدہ نہیں دوں گا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245 پر۔ اس تحکیم اور اس کے بے ضابطہ فیصلے کے نتیجے میں اختلافات ویسے کے ویسے باقی رہے، بلکہ امیر المومنین کے خلاف دو طرفہ محاذ قائم ہو گیا۔ ایک طرفہ خوارج تھے، دوسری طرف اہل شام، اور اب ان دونوں کے سے نمٹنے کا مرحلہ